بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والعشرون 26واں سبق الفعل المضارع المذکر خالد یقول خالد کہتا ہے انا تلمیذ میں طالب علم ہوں، میں شاگرد ہوں، انا فی الفصل میں درسگاہ میں ہوں، آخذ الکتابہ میں کتاب لیتا ہوں، اقوم من مکانی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں، وامشی الی الباب اور دروازے کی طرف چلتا ہوں، افتح البابہ میں دروازہ کھولتا ہوں، واخرج من الغرفۃ اور کمرے سے نکلتا ہوں، واذهب الی البیت اور گھر کی طرف جاتا ہوں۔ استاذ تلمیذ شاگرد قم یا خالدو کھڑے ہو جاؤ اے خالد، انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، این انتا تم کہاں ہو، انا فی الفصل میں درسگاہ میں ہوں، خذ الکتابہ کتاب لو، آخذ الکتابہ میں کتاب لیتا ہوں، امشی الی الباب دروازے کی طرف چلو، امشی الی الباب دروازے کی طرف میں چلتا ہوں، اخرج من الغرفۃ کمرے سے نکلو، اخرج من الغرفۃ میں کمرے سے نکلتا ہوں، اذهب الی البیت گھر کی طرف جاؤ، اذهب الی البیت میں گھر کی طرف جاتا ہوں، محمود یقول محمود کہتا ہے یا خالد انت تلمیذ اے خالد تم شاگرد ہو، انت فی الفصل تم درسگاہ میں ہو، تاخذ الکتابہ تم کتاب لیتے ہو، وتقوم من مکانک اور اپنی جگہ سے تم کھڑے ہوتے ہو، وتمشی الی الباب اور تم دروازے کی طرف چلتے ہو، وتفتح الباب اور تم دروازہ کھولتے ہو، وتخرج من الغرفۃ اور تم کمرے سے نکلتے ہو، وتذهب الی البیت اور تم گھر کی طرف جاتے ہو۔ سعید یقول سعید کہتا ہے خالد تلمیذ خالد شاگرد ہے، هو فی الفصل وہ درسگاہ میں ہے، یاخذ الکتابہ وہ کتاب لیتا ہے، ویقوم من مکانہ اور کھڑا ہوتا ہے اپنی جگہ سے، ویمشی الی الباب اور دروازے کی طرف چلتا ہے، ویفتح الشباک اور کھڑکی کھولتا ہے، ویفتح الباب اور دروازہ کھولتا ہے، ویخرج من الغرفۃ اور کمرے سے نکلتا ہے، ویذهب الی البیت اور گھر کی طرف جاتا ہے۔ آگے تمرین ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، یا شاہد قم من ہنا واجلس علی الکرسی۔ خالد اسکول جاتا ہے، خالد یذهب الی المدرسۃ اب نماز کا وقت ہے، میں مسجد جاتا ہوں، الآن وقت الصلاۃ انا اذهب الی المسجد میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، انا ارجع الی بیتی شاہد اسکول سے واپس آتا ہے، شاہد یرجع من المدرسۃ اور باغ میں کھیلتا ہے، ویلعب فی الحدیقۃ بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے، الطفل یمشی الی امہ جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے، جمیل یجلس عند والدہ بادب پھر دیکھیں شاہد یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، یا شاہد قم من ہنا واجلس علی الکرسی خالد اسکول جاتا ہے، خالد یذهب الی المدرسۃ اب نماز کا وقت ہے، میں مسجد جاتا ہوں، الآن وقت الصلاۃ انا اذهب الی المسجد میں اپنے گھر لوٹتا ہوں، انا ارجع الی بیتی شاہد اسکول سے واپس آتا ہے، شاہد یرجع من المدرسۃ اور باغ میں کھیلتا ہے، ویلعب فی الحدیقۃ بچہ اپنی ماں کی طرف چلتا ہے، الطفل یمشی الی امہ جمیل اپنے والد کے پاس ادب سے بیٹھتا ہے، جمیل یجلس عند والدہ بادب اردو میں ترجمہ کریں۔ یا خالد اذهب الی المدرسۃ اے خالد مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تذهب الی السوق اور بازار کی طرف مت جاؤ، اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھو، ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں مت بیٹھو، اذهب الی المطعم مطعم کی طرف جاؤ، ھذا وقت الصلاۃ یہ نماز کا وقت ہے۔ اذهب الی المطعم ہوٹل کی طرف جاؤ، ھذا وقت الصلاۃ یہ نماز کا وقت ہے، اذهب الی المسجد مسجد کی طرف جاؤ، شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا شاہد مدرسہ کی طرف جاتا ہے صبح کو، ویرجع الی البیت مساء اور گھر کی طرف لوٹتا ہے شام کو، الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ حاجی مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے، ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج پھر اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے حج کے بعد۔ پھر دیکھیں یا خالد اے خالد اذهب الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف جاؤ، ولا تذهب الی السوق اور بازار کی طرف مت جاؤ، اجلس فی الحدیقۃ باغ میں بیٹھو، ولا تجلس فی الطریق اور راستے میں نہ بیٹھو، اذهب الی المطعم ہوٹل کی طرف جاؤ، ھذا وقت الصلاۃ اذهب الی المسجد یہ نماز کا وقت ہے مسجد کی طرف جاؤ،
شاہد یذهب الی المدرسۃ صباحا، شاہد مدرسہ کی طرف جاتا ہے صبح کو، ویرجع الی البیت مساء، اور گھر کی طرف لوٹتا ہے شام کو۔ الحاج یذهب الی مکۃ المکرمۃ، حاجی مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے۔ ثم یرجع الی بلدہ بعد الحج، پھر گھر کی طرف لوٹتا ہے، اپنے شہر کی طرف لوٹتا ہے حج کے بعد۔ آگے قاعدہ بیان کیا فعل نہیں کی تعریف اور فعل نہیں بنانے کا طریقہ۔ فعل نہیں کی تعریف جس میں مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مخاطب کے صیغے سے پہلے لا لگا دیں اور آخر سے ساکن کر دیں، جیسے تذہب سے لا تذہب۔ فعل نہیں کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے مخاطب کو کسی کام سے روکا جائے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مخاطب کے شروع میں لا لگا دیں، آخر سے ساکن کر دیں، جیسے تذہب سے لا تذہب، مت جا۔ آگے الفاظ کے معنی: اقوم میں اٹھتا ہوں، امشی میں چلتا ہوں، اخرجو میں باہر نکلتا ہوں، لا تذہب مت جا، لا تجلس مت بیٹھ، صباحاً صبح، یرجع لوٹتا ہے، الحاج جو حاجی، الاب اب، الآن کا معنی اب یعنی اس وقت، وقت الصلاۃ نماز کا وقت، یلعب کھیلتا ہے، من ہنا یہاں سے، یجلس بادب ادب سے بیٹھتا ہے، مدرسہ اسکول، حدیقہ یا بستان کا معنی باغ۔